السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے. ہمارے خلیج گلف میں رہنے والوں کے لیے تو بہت اچھی بات، بہت اچھی خبر آئی ہے کہ کل ہی بتایا میں آپ لوگوں کو جو ویکینسیز کے جو چانسز نکلے ہیں وہ اس کی لنک انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو ہو سکتا کل میں دے دوں گا. وہ لنک کو جو ہے سو آپ لوگ کلک کر کے جو اپلائی کرنا ہے اپنے آپ جو جانتے ہیں کام آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور جی سی سی میں صرف دبئی کے لیے چارجز ہوں گے، ویزا کے چارجز، اور بحرین کے لیے چارجز ہوں گے. آن لائن کر لینا ہے آپ لوگوں کو، آن لائن ویزا آ جاتی ہے آپ لوگوں کی. اور رہی بات دوسری، کویت کے لیے، عمان کے لیے، قطر کے لیے کوئی آپ لوگوں کو 1 روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویزا فری ملتی ہے آپ لوگوں کو، صرف آپ لوگوں کو ٹکٹ کر لے کے نکلنے کا ہے. بس کویت کے تو ایسے بھی کمپنیاں ہیں آپ لوگوں کو ویزا کے ساتھ ساتھ آفر لیٹر اور ٹکٹیں بھی جو ہے سو کمپنی بعض کمپنی ہے ایسے دے رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہے پروفیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ میکینیکل انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، ایسے جو لوگوں کو ٹیکنیشین کی جو ضرورت ہوگی وہ لوگ ٹکٹ کے ساتھ دیں گے. یہ آپ لوگوں کو بتا دیا. اب ایک بہت بڑا گھنونا کام یہ چل رہا ہے، جو ترکی سے جو تعصب رکھنے والے تھے اب کافی سدھر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو جو ہے سو ہمارا سعودی عرب ترکی سے دوستی کی اپیل کر رہا ہے، ایمانداری سے دوستی نبھائیں گے ہم. تو سعودیہ کا وزیر خارجہ بھی ترکی کو گئے ہیں، جا کے ملاقات کرے ہیں رجب طیب اردگان سے. تو رجب طیب اردگان ہر مسلمان کو معاف کرتے ہیں، یہ تو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے خوش آئین بات ہوگی اور اچھی بات ہوگی اگرچہ سعودیہ کی دوستی کو ترکی نے قبول کر لیا تو. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹرمپ کے اشارے پہ ناچ رہے تھے یہ لوگ. ٹرمپ کے اس پہ چاہے دبئی ہو، سعودیہ ہو، تقریباً لگ بھگ گود میں بیٹھ چکے تھے. لیکن جب ٹرمپ کی گلی اڑی جب ختم ہو گیا انہیں، تو جب سے اب کیا جو بائیڈن کیا ہے ایک مزدور پیشہ گھرانے سے تعلق رکھتے اور صاف دلی کے انسان ہیں، اور ان کا زیادہ تر جھکاؤ اسلام کی طرف ہے. حالانکہ بھلا وہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن جھکاؤ اور اسلام کو بہت مانتے ہیں. چاہے وہ ہو یا وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس ہو، تو یہ لوگوں کو اسلام سے بہت لگاؤ ہے. اور جہاں پہ بھی اسلامی ممالک کو جو اذیتیں پہنچائی گئی یا پابندیاں عائد کی گئی وہ سارے اٹھا لیے جائیں گے. اور جو دیشوں میں جہاں پہ مسلمان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے تو اس کے اوپر کڑا قانون بنا رہا ہے امریکہ. جنوری سے انشاءاللہ وہ سامنے آپ لوگوں کے آ جائے گا، کیونکہ جنوری سے یہ لوگ اپنی صدارت سنبھالیں گے. وہ صدارت سنبھالتے ہی لیکن ان کا جو پیکیج ہے، جو ان کے کامیں جو کرنے والے ہیں ان کی سرکار میں، انہوں سارے وہ بتا رہے ہیں. ڈیلی ایک چیز کو وہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے سارے مسلمان کنٹریوں پہ جس پہ پابندی آئی تھی ٹرمپ نے کر رکھی تھی وہ سارے منسوخ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور جو مدارس کو ہو، اسلامی مدارس ہو، دینی مدارس ہو، جس طریقے سے پابندی عائد کی گئی تھی وہ برخاست کر دیا گیا ہے امریکہ میں، وہ ہٹا دی گئی ہے. اور دوسری چیز یہ بھی کہہ دی ہے جو بائیڈن دوسرے ملکوں کو بھی یہ نصیحت دے چکے ہیں، یہ وارن کر چکے ہیں، مسلمانوں کے اوپر یا کون سے بھی مذہب پہ زیادتی وہ برداشت نہیں کریں گے، پھر نہیں تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور رجب طیب اردگان کے وہ خاص متر ایپ سے نہیں، تقریباً 18-19 سال سے یہ لوگوں کی دوستی ہے جو بائیڈن کی اور رجب طیب اردگان کی. بھلا کچھ ٹائم پہلے جب ٹرمپ کارڈ کھیل رہا تھا، ٹرمپ کارڈ چل رہا تھا، وہ ٹائم پہ انہوں بھی تھوڑا خلاف ہوئے تھے ترکی کے، کچھ پابندیاں عائد کرنے کی مانگ کی تھی انہوں. لیکن جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہر انسان کو اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کرنا چاہیے، تو جو بہرحال انہوں جو ناراضگی ظاہر کی تھی، جو رشیا سے جو ہتھیار خریدے تھے، وہ پہلے ایسا تھا کہ جو ہے تو امریکہ کے کس کے بھی جو طیارے ہے بعض ایسے طیارے تھے جا کے بمباری بھی کر کے آئے تو پتہ نہیں چلتا تھا، نظر نہیں آتا تھا. تو وہ ہتھیار وہ دیکھنے کے لیے وہ دکھ جانا، کوئی بھی آیا تو اس کو گرانے کا ہتھیار رشیا سے لیے انہوں، جو یہ اس کو ناپسندیدہ محسوس ہوا تھا اور کافی ناراضگی ظاہر کی تھی جو بائیڈن نے. لیکن سمجھا لیا گیا، سمجھ گئے وہ بھی کہ ہر اس کو اختیار ہے، اگرچہ کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. یہ چیز سمجھ میں آئی ان کو، پھر انہوں نے اس چیز کے اوپر نظر انداز کیا، پھر دونوں میں صلاح ہو چکی ہے. لیکن سعودی عرب ایک زمانے سے ترکی کے خلاف اسی لیے تھے کیونکہ ترکی جب سے رجب طیب اردگان جب پریزیڈنٹ بنے وہاں کے،
بننے کے بعد ترکی کو ایک ایسا سب سے آگے اور سب سے پہلا مقام دیا گیا سارے مسلمان ممالک نے، کیونکہ وہ سارے اسلامی ممالک کے ہیرو بن چکے ہیں، مسیحا بن چکے ہیں، کیونکہ جو بھی کرتے ہیں وہ صاف دلی سے، بے باکی سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہی ہے النصار کا. تو اس طریقے سے، لیکن سعودیہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی. سعودیہ کرتا تو کچھ نہیں، لیکن چاہتا یہی تھا کہ ہمارے کچھ اسلامی ملک کا بڑا بانے. ارے ویسا خود منوانے سے نہیں ہوتا، کرنی بھی کرنا پڑتا. یہ چیز سمجھ میں آ گئی اس کو. تو خیر ٹرمپ ختم ہو گیا تو اب انہوں بھی اپنے اس میں آگے بہرحال دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہوں نے. بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ مسلمان بھائی ہے آپس میں مل جائے، اپنے جو نا اتفاقیات ہے دور کر لے. یہ تو خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں صلاح ہو جائے گی تو بہت اچھا رہے گا. اور ترکی کے بغیر تو مسلمان ممالک کون سا بھی چلنا اور آگے بڑھنا بہت مشکل نظر آ رہا اب اس ٹائم پر. تو بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کرے بس دونوں کے اختلافات دور ہو جائے، اللہ دونوں کو ملا دے. یہ سارے مسلمان کے لیے اچھی بات ہے، سارے اسلامی ممالک کے لیے اچھی بات ہے. رہی بات یہ بتا دوں میں، اب ہمارے پاس کیا ساری دنیا میں یہ بڑی تیزی سے بڑھ چکا ہے کورونا. پہلے کیا ہزاروں میں تھا، اب لاکھوں میں ہو چکا ہے. تو جتنا ہو سکتا آپ لوگ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیے. اور یہ ساودھان کر دوں میں ابھی، اگرچہ آپ لوگ ڈومیسٹک اگرچہ انڈیا میں کہیں سفر کر رہے ہیں اگرچہ، تو نگیٹو رپورٹ ساتھ میں رکھیے آپ لوگ. وہ آپ کو 48 گھنٹے پہلے کی ہونا ہے، 48 گھنٹے پہلے کرے. سو اگرچہ زیادہ پرانے بھی 48 سے 72 گھنٹے پرانی بھی تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا وہیں پر، اور وہ اس کی رپورٹ آنے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے لگیں گے، جب تک آپ کا پلین بھی مس ہو جاتا. تو آپ لوگ اس لیے مہربانی کر کے ڈومیسٹک سے سفر کرنے والے ایئرپورٹ سے، تو آپ لوگ اپنا نکلنے سے 1-2-3 گھنٹے پہلے کروا لو. اچھا ہے، کیونکہ رپورٹ تو آپ لوگوں کو جب کا جب مل جائے گی، یا ایک دن پہلے کرا لو آپ لوگ. جب جانے آپ کو ضروری ہے تو یہ چیز لاگو ہو چکی ہے. اگرچہ آپ نہیں کرائے، آپ کے پاس پرانی رہی رپورٹ، تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے روک لیا بھی جائے گا. اور آپ کو اگرچہ ویسے ٹرمز نظر آئے اگرچہ، تو آپ کو جو اسٹیٹ میں آپ رکے ہوئے ہیں وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. آپ کو ہاسپٹل یا کوئی اسکولوں میں بنا کے رکھے ہیں وہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا. جب تک آپ کی وہ بیماری کا علاج نہیں ہوتا آپ کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا آگے. یہ چیز کا خیال رکھیے. یہ تو رہی ایئرپورٹ والوں کی بات، پلینوں سے سفر کرنے والوں کی بات. اور ٹرین سے سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ چیز لاگو ہو چکی ہے. یہ ضروری ہے. اگرچہ آپ لوگ نگیٹو رپورٹ ساتھ میں نہیں رکھیے اگرچہ، تو آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ کیا جائے گا. رپورٹ نہیں رہنے کی وجہ سے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اتار لیا جائے گا. آپ کی ٹرین چھوٹ جائے گی. پھر آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کے بعد آپ کی رپورٹ نگیٹو ہوئی تو آپ کو دوسری ٹرین سے جانے کی اجازت ملے گی. یعنی آپ کا وقت بھی خراب ہونے والا ہے، آپ کا پیسہ بھی خرچہ ہونے والا ہے، اور آپ کو پریشان ہونا پڑے گا. اس لیے ٹرین سے سفر کرنے والے بھی نگیٹو رپورٹ نکلنے سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے کرا لے کے رکھ لیجئے نزدیک، نہیں تو پریشان ہونا پڑے گا. چاہے سنگ لگانے والے رہو، چھوڑا نہیں جائے گا. ہر ایک کے ساتھ یہ قانون لاگو ہے، اس میں کوئی ریکمنڈ چلنے والی نہیں. اور دوسری بات یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، ابھی ہمارے پاس جو الیکشن چل رہے ہیں حیدرآباد میں GHMC کے، وہاں پہ آپ لوگ ساودھانی رکھیے. جتنا ہو سکتا سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ آپ لوگ تو جائیں گے ساتھ میں 10-12 کو لے کے جائیں گے اور یہ چیز کو پھیلا کے جائیں گے. اس لیے دیوانگی سے بچو. جتنا ہو سکتا اپنا خیال رکھو، اپنے بستیوں کا خیال رکھو، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھو، ماسک اور گلفز یوز کیجئے، اور اپنا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھائیے. 100% ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ناسور اتنے بڑھ چکے ہیں یہ بھاجپا کے. تو یہ گند حیدرآباد میں مچانے کے لیے، حیدرآباد کو خراب کرنے کے لیے، ماحول بگاڑنے کے لیے باہر سے تک لوگوں کو بلائے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے آپ لوگ آپ کی بھی ساودھانی برتیے اور اپنے بستیوں کی، اپنے شہر کی بھی ساودھانی برتیے. اپنی آپ حفاظت کیجئے. کوئی نئے چہرے نظر آئے تو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیجئے، کیونکہ ہمارے کو ہمارا شہر بچانا افضل ہے. ہمارے شہر میں گند ہونے نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال آپ لوگ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلانے کو ووٹ دو، فلانے کو ووٹ دو. آپ جس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں دیو، جس کو دینا چاہ رہے ہیں دیو، لیکن ووٹ دیو. میری ماں اور بہنوں سے پہلے ووٹ دلاؤ.
آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ غفلت مت برتو، کیونکہ اسے سازشیں ناسور بننے کے لیے ہمارے پاس آئی ہے. تو ناسور کو جڑ سے ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم شہریوں کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکتا پرامن رہیے اور ووٹنگ پرسنٹیج بڑھائیے. 1 تاریخ کو صبح صبح فجر پڑھ کے جا کے پہلے ووٹ ڈال کے آئیے. ساودھانی مت برتیے آپ لوگ، غفلت مت برتیے. بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، غفلت مت برتیے، نہیں تو پچھتانا پڑے گا پھر 5 سال تک. تو آپ لوگ بجا یہی کہوں گا میں، اپنے صحتوں کا خیال رکھیے، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے. اور جو لنک دیتا ہوں بولا تھا میں GCC ویکینسیز کے لیے جو کھل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل اپنے یوٹیوب چینلوں پہ یا فیس بک یا اپنے پیج پہ ضرور وہ لنک چھوڑوں گا. وہ لنک کو کلک کر کے آپ لوگ خود اپلائی کر لے سکتے، جو کام جانتے ہیں آپ لوگ اپیل کر سکتے. اور رہی بات آپ کو جو ہے سو GCC میں یہ کویت ہو گیا، عمان ہو گیا، قطر ہو گیا، 1 پیسے کی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. بھلا ٹکٹ کا بھی بعض کمپنیز ایسے ہے ٹکٹ بھی دے رہے ہیں وہ لوگ. ہاں بحرین ہے، دبئی ہے، یہ لوگ اپنے ویزا چارجز آن لائن آپ لوگوں کو بھرنا پڑے گا. ساودھانی سے برتیے، لیکن ایسا دیکھتے ہوئے کچھ بھی ایسا آ جا رہا تو نہیں. پہلے معلوم کیجئے، اس کو صحیح طریقے سے جانیے، پڑھیے، پرکھیے، اس کے بعد وہ کام کریے. ابھی آپ لوگوں کسی کے پاس پاسپورٹ کاپی بھیجنے کی یا کوئی ایجنٹ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. آفر لیٹر بھی ساتھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ سیدھا ایئرپورٹ جا سکتے. بس رپورٹ میڈیکل کی ضروری ہے، جو آپ لوگ کرونا نگیٹو پائے جانا ضروری ہے، وہ چیز رکھیے. وہ بھی نہیں رکھیے، ایسا نہیں کہ ہم بنا کے رکھ لیے اس کے بعد 15 دن کے بعد ہم ٹریول کر رہے ہیں بولے تو آپ کو ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے گا. یہ چیز کا خیال رکھیے. اور جتنا ہو سکتا اپنی حفاظت کیجیے، اپنے اہل عیال کی حفاظت کیجیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، ان کی حفاظت کیجیے. اور یہ بیماری پلٹ چکی ہے، اس سے ہوشیار رہیے. کسی کا کچھ نہیں جائے گا، جائے گا تو تمہاری جانیں جائیں گے، تمہارے گھر والوں کی جانیں جائیں گے، اور اپنے بستیاں والوں کی جانیں جائیں گے. کوئی لیڈر نہیں آتا آپ کو بچانے کے لیے، نہ ایک ٹائم کے جو ہے سو خرچہ اٹھائے گا آپ کے گھر کا ہو. سمجھ گئے نا؟ ہوشیار رہو، اپنا خیال رکھو، اپنے شہروں کا، اپنے بستیوں کا خیال رکھو. بات تو کڑوی دکھے گی لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ زبان کے لنگے ہیں، جو آیا منہ کو بول دیتے. اپنے پاس نہیں ہے ویسا آنا ویسا آنا، ڈائریکٹ آتا اپنے پاس چیک بول کے، دوسری کوئی چیز نہیں رہتی اپنے پاس، نو کمپرومائز. تو اپنا خیال ضروری ہے رکھیے آپ لوگ. بھلا ووٹ پرسنٹیج بڑھائیے، 100% دینے کی کوشش کیجیے. جزاکم اللہ خیر. سلام.